رمضان کریم کی بہت بہت مبارکباد ہو، اور اللہ پاک ہمیں اس بابرکت مہینے میں بہت زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور مجھے آپ بہت پسند ہیں، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری آپ سے بات ہوئی۔ اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ سوال کا جواب دیں گی؟ جی، آپ کے سوال کا جواب ہے 622 عیسوی پہ ان پہ نازل ہوئی تھی، جب وہ 40 ایئرس کے تھے، اور غار حرا پہ ان پہ نازل ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا 622 عیسوی یا 620؟ 622 یا 620؟ آپ نے کیا جواب؟ 622۔ 622 اوکے ٹھیک ہے، آپ نے نمبر جو ہے وہ کنٹرول روم میں آپ رکھوا دیجیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کا جواب درست ہوا تو ہم آپ کو فون کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی صاحب معافی چاہتا ہوں انٹرپٹ کرنے کی، تو ہم بات کر رہے تھے رزق کی، کہ رزق کی کئی نوعیتیں ہیں۔ آپ نے بھائی قرآن کریم کے حوالے سے اولاد بھی رزق ہے اور مال بھی رزق ہے، اور ہر نعمت رب کی جو ہے وہ رزق ہے۔ یہ ایک وسیع تر مفہوم ہے، اور اس رزق میں اللہ جل مجدہ نے علم کو بھی بیان فرمایا کہ رب کائنات نے جو تمہیں علم عطا فرمایا یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے۔ اب یہ تو ہو گیا رزق کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کے لیے جگہ دی ہے، تجارت دی ہے، کاروبار دیا ہے، رہنے کے لیے گھر دیا ہے، کھانے پینے کے لیے اشیاء دی ہیں، اولاد دی ہے، مال و دولت، ذهب والفضہ، سونا اور چاندی، یہ تمام تر پراپرٹیز موویبل اور اموویبل جتنی ہے، انکلوڈنگ نالج جو علم ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رزق میں شامل ہے۔ کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، اس کی جو اوریجن ہے وہ ذات خداوندی ہے۔ جب آپ اس کو رزاق کہتے ہیں تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میں رزق پہنچانے والا ہوں، اور تمہیں اس جگہ سے رزق پہنچاتا ہوں جہاں سے تمہیں گمان بھی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ تو اوریجن جو ہے تمام چیزوں کا، تمام اشیاء کا، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں آنے سے قبل اس کے لیے رشتے ہیں، اس کے لیے ناطے ہیں، اس کے لیے گھر ہے، اس کے لیے محبتیں ہیں، اس کے رزق کا انتظام ہے، ہوا ہے، پانی ہے، چرند پرند ہیں، یہ ایک یوں سمجھے کنٹرولڈ اینڈ سیفڈ انوائرمنٹ اس کے لیے ہے جہاں وہ اپنی زندگی ایک سکسیسفلی گزار سکے۔ تو آنے سے قبل اس نے کوئی دعا نہیں کی تھی، دعا سے پہلے ہی بغیر دعا کے رب کائنات نے اس کے آنے سے پہلے اتنی چیزیں مہیا کی۔ وہی ہے نا کہ وہ رازق ہے، وہ بغیر کسی اس کے دے گا، بغیر اس کے دیتا ہے، وہ دے دیا، وہ صمد ہے، وہ ذات بے نیاز ہے۔ تو رزق میں پہلے تو یہ تمام اشیاء شامل ہو گئیں جس میں علم بھی ہے۔ اب دوسری جو اصل ہے کور ایشو کہ برکت کیا ہے، کہ جب دعا کی جاتی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رزقنا، الہ العالمین ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، تو یہ برکت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کائنات، یہ ایکنالجمنٹ ہے، سب سے پہلے یہ دعا کرنا تو ایکنالجمنٹ ہے کہ جو رب چیزیں عطا فرما رہا ہے رجوع اس کی جانب کیا جائے، کسی اور کی جانب رجوع نہ کیا جائے۔ تو یہ جو ایکنالجمنٹ ہوتی ہے، اس بات کا جو احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، تو جب بندہ اس کی جانب پلٹتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ الہ العالمین اس میں اضافہ فرما، بارک لنا، اس میں برکت عطا فرما، تو وہ اضافہ بعض اوقات ضروری نہیں کہ کوانٹیٹیو لیول پر ہو، کبھی کبھی کوالٹیٹیو لیول پر بھی اضافہ ہوتا ہے جو بظاہر وہ امیجریبل ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، لیکن وہ اطمینان قلب کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اس بات کو کیا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے نیگیٹو تھیں، شاید اس دعا کی برکت سے وہ ختم ہو جائیں؟ وہ ختم ہو جائے، اس میں پازیٹیویٹی آ جائے اور ان کی نیگیٹیویٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دے۔ تو ایک برکت کا پہلو تو یہ بھی ہے کہ رب کائنات نے جو چیز عطا فرمائی اور بندے نے برکت کی دعا مانگی، تو جب رب نے برکت عطا فرمائی تو جو چیز تھی اس کے ساتھ جو الجھنیں تھیں اللہ نے وہ ختم فرما دیں، تو وہ برکت کی نشانی ہے۔ کسی کے پاس دولت ہے اور دولت کے ساتھ ساتھ اطمینان قلب اگر ہے، غنا اگر ہے رب کائنات کی بارگاہ میں، کیونکہ برکت تو آتی ہی اس کی راہ میں خرچ کرنے سے ہے۔ علم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا تو اس میں برکت آئے گی۔ انسانی فلاح اور بہبود کے لیے اگر انسان اپنا علم خرچ کرے گا تو اس میں اور برکت آئے گی اور اضافہ ہوگا۔ صاحب میں اس حوالے سے تھوڑا سا ایک سوال کو میں دوسرے پہلو سے کروں گا، کیا ایسا ہے کہ جو رزق ہے اس کی بے حرمتی سے رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید فرقان حمید میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بیان فرمایا احادیث مبارکہ میں کہ تم سے پہلوں کی امتوں پر رب کائنات نے اس وجہ سے بھی عذاب نازل فرمایا کہ وہ رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رزق کی بے حرمتی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت اس کو للکارنے کے مترادف ہے کہ رب کائنات جو رزق عطا فرما رہا ہے، انسان نہ صرف اس کو ضائع کر رہا ہے بلکہ کفران نعمت کر رہا ہے۔
اور یہ دیکھیں نا کہ جو جب رزق ضائع ہوتا ہے، چاہے وہ علم میں ہو، چاہے وہ اولاد ہو، کسی کی اولاد اگر خدا نخواستہ یوں سمجھیں کہ اس کی تربیت صحیح نہیں کر سکا یا اس نے توجہ نہیں دی، تو اس کا ایسٹ ہوتا ہے نا، اولاد تو ایک زندگی بھر کا ایسٹ ہوتا ہے. اگر وہ ڈسٹرکٹیو وے میں چلی جائے یا ڈسٹرکشن کی طرف چلی جائے تو اس کی تو پوری زندگی کی کمائی ختم ہو جاتی ہے. نہ صرف وہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے بلکہ معاشرہ ایک اچھے فرد یا ان اولادوں کی جو سروسز معاشرے میں پرووائڈ ہونی تھیں اور وہ جو معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنے والے تھے، ایک معاشرتی نقصان بھی ہوتا ہے، سوشل لاس بھی ہوتا ہے وہ. تو رب کائنات تو اس شے کو برداشت نہیں فرماتا کہ انسان کو جس مقصدیت کے لیے پیدا کیا، انسان اپنی اولاد کی تربیت نہ کرے اور جو رزق اولاد کی صورت میں دیا ہے اس سے برکت اٹھ جائے، نہ ماں باپ کی خدمت کرے، نہ معاشرے کے کام آئے، نہ دولت جو اللہ نے عطا فرمائی نہ معاشرے کے کام آئے، نہ انسان کے کام آئے، نہ اس کی آخرت بنانے میں کام آئے. اسی طرح جو کھانے پینے کی اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں شادی میں بیاہ میں جتنے کھانے بچتے ہیں، اور حکیم سعید صاحب مرحوم جب یہاں پہ کیئر ٹیکر گورنر تھے تو انہوں نے اس کا ایک تخمینہ بیان کیا تھا، اور آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ روزانہ صرف کراچی کے اندر 40 لاکھ روپے کا کھانا جو ہے، 40 ملین روپیز کا کھانا جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، ڈسٹ بن میں جاتا ہے. اگر ہم اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں تو کتنے لاکھوں افراد کے پیٹ بھر سکتے ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو رزق عطا فرما رہا ہے یہ اس کی بے حرمتی ہے کہ وہ ڈسٹ بن میں جا رہا ہے، وہ سڑ رہا ہے، وہ خراب ہو رہا ہے، لیکن ایک انسان اپنی بھوک نہیں مٹا پا رہا اور اس بھوک مٹانے کے لیے وہ کرائمز کی طرف جا رہا ہے، اور آپ کا جو سوشل کرائم ریشو ہے وہ بڑھ رہا ہے. وہ یقیناً کفران نعمت ہے اور رزق کو ضائع کرنے کی وجہ سے. اچھا ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر لوگوں کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ جی کہ کسی کے دسترخوان پہ بڑی برکت تھی یا ہمارے دسترخوان سے برکت اٹھ گئی ہے. دسترخوان سے برکت اٹھ جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھانا بڑھ جاتا ہے اگر برکت زیادہ ہو، یا اس کو کس معنوں میں لیا جاتا ہے؟ برکت کا ایک ڈائمنشن اور ایک مفہوم تو یہ بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے اور اس میں جو مفاسدات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اطمینان نازل فرما دیتا ہے. پھر یہ کہ دوسرا جو پہلو کہ جتنا خرچ کریں اتنا بڑھتا ہے. اچھا، بڑھنے کا جو مفہوم ہے وہ برکت کے یہ بھی معنی آتے ہیں کہ ایک شے 2 افراد کے لیے ہو، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی دعا مانگی جائے اور وہ جائز و حلال کمائی کی ہو تو اس میں برکت یوں بھی آتی ہے کہ وہ شے جو 2 لوگوں کے لیے ہو، حدیث مبارکہ ہے، وہ اس سے 3 لوگ اور 4 لوگ پیٹ بھر سکتے ہیں. یقیناً ایک چیز مقدار میں کم ہوتی ہے لیکن رب کائنات برکت اتنی عطا فرماتا ہے اس میں کہ 4 لوگ بھی بیٹھ کر اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں اس محدود خوراک میں. تو دسترخوان پر برکت ہونے سے ایک یہ بھی مراد ہے کہ اس دسترخوان پر کھانا بظاہر کم تھا، محدود تھا، لیکن زیادہ لوگوں نے اپنا پیٹ بھرا اور پھر بھی بچ گیا، سیر ہو کر اٹھے. اور ایک یہ بھی برکت ہے کہ جس نے کھایا وہ بیمار نہ ہوا، اس کو فرحت ہوئی اس سے. تو برکت کے مختلف مفاہیم ہیں اور اس کو معاف کیجیے گا، ہمارے پاس ایک کال ہے لاہور سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام بیٹے. صوفیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی صوفیہ. میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. بہت اچھا لگا کہ آپ پروگرام میں آئے. اللہ آپ کو خوش اور بہت خوشی ہو رہی ہے اس وقت آپ سے بات کر کے. میں یہ رزق کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہ رہی تھی. جی پلیز. کہ یہ جو رزق میں برکت ہے اس کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ وہ جو ایک پیالے میں بکری کا دودھ تھا اور وہ بہت سارے لوگ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور وہ اسی پیالے سے سب نے پیا اور وہ ایک ہی پیالہ سب کے لیے کافی ہو گیا. تو یہ جو برکت ہے یہ میرے حساب سے اصل مقصد جو برکت کا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس طرح اللہ سے برکت مانگی جائے کہ جو لمیٹڈ اماؤنٹ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بہت سارے لوگوں میں پوری ہو جائے. اور ویسے مولانا صاحب تو بہت بہترین باتیں بتا ہی رہے ہیں اور بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں. اور میری چھوٹی سی بات جو مجھے یاد آئی تھی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. آپ کی بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ. ناظرین ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی. پروفیسر عثمان صاحب نے جس طرح رزق کو ڈیفائن کیا، رزق کی برکت کو ڈیفائن کیا، یہاں ایک انہوں نے
वईद भी सुना दी कि जो लोग रिज़्क़ की का एहतराम नहीं करते, वो लोग जो रिज़्क़ ज़ाय कर देते हैं, यकीनन उसके बाद बरकतें उठ जाने के अज़ाब से भी महरूम नहीं रहते, वो अज़ाब भी उन पर नाजिल होता है। तो इस अज़ाब से बचने के लिए, रिज़्क़ की बरकत को हासिल करने के लिए आपको रिज़्क़ की बेहुरमती को छोड़ना पड़ेगा। हम एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। लाहौर की अज़ान करीब है। हमारे लाहौर के जितने भी नाज़रीन हैं वो इफ़्तार करेंगे। हम अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे इस अज़ान के बाद। तो हम हाज़िर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद इफ़्तार की रौनकें लेकर।